السلام علیکم ویورز، ہمارا اگلا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اولیٰ ہے یعنی سپیریئر ہے، یا بعض مفہوم میں زیادہ حقدار ہے کس چیز کے؟ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اولا ہے، سپیریئر ہے، یعنی کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اگر کہیں پہ کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی سین آ جائے ایسا کہ آپ کو اپنی جان ایکسٹریم چیز ہے نا، انسان کو اپنی کسی بھی رشتے سے زیادہ اپنی جان زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو یہاں اپنی جان سے بھی کی پرواہ نہیں کرنی، حضور کے حکم میں، حضور کی محبت میں حضور ان سب سے زیادہ اولیٰ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، واضح ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قرابت دار، ارحام رحم کی جمع ہے، یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کی کیا حقوق کی نوعیت ہے، تعلقات کی نوعیت ہے، کیا ہے؟ بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے کچھ سپیریئر ہیں، یہ نزدیک ترین ہیں دوسروں پہ، یعنی کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے۔ فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اللہ کی کتاب میں ان میں سے مہاجروں یعنی مؤمنین اور مہاجرین کی نسبت زیادہ فائق ہے، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں رشتہ داری میں کچھ لوگ آپ کے تعلقات کو ان میں آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے، کچھ کو سپیریئر سمجھنا ہے، کچھ کو یعنی کچھ رشتہ داروں کو کچھ رشتہ داروں پہ فوقیت دینی ہے معاملات کی نسبت۔ الا ان تفعلوا،
الی اولیائکم معروفا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان ہو رہی ہے۔ ریپیٹ کرتے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور قرابت دار اللہ کی کتاب میں ان میں سے بعض مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ فائق ہیں، مگر الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، تفعلوا فعل کرو یعنی کرو، الی اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں پہ جو فضیلت دی گئی ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کی فضیلت ہے عام مسلمانوں پہ اور مہاجرین پہ۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، میراث کی حصہ داری شروع اسلام میں روحانی رشتے کی بیس پہ کی گئی تھی، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا اور قریبی رشتہ داروں کی بنیاد پہ کر دی گئی۔ اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ حکم ہم انصار اور مہاجرین کے بارے میں اترا ہے۔ جب ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ہمارے پاس کچھ مال اور متاع نہ تھا، یہاں آ کر ہم نے انصاریوں سے بھائی چارہ کیا اور وہ بہترین بھائی ثابت ہوئے، یہاں تک کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے مال کے وارث بھی ہم ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں ابتداءً جب مواخات ہوئی، آپ یہ دیکھیں کہ مہاجرین کو انصار کی وراثت میں سے حصہ ملا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس میں، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر کے، یعنی وہ ایمان کی بنیاد پہ میراث تک شروع میں کی گئی، لیکن بعد ازاں قرابت داروں پہ رشتہ داری کی بیس پہ وراثت کا اصول چلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ کہا ہے کہ تم میں سے بعض قرابت دار دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ وراثت کے معاملے کو کیا گیا ہے، جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حصہ ہے۔ اگر قریبی کی ایبسنس میں دوسرے کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نیئرر ایکسکلوڈ دا ریموٹر، جو جتنا قریبی ہے وہ دور والے کو ریموو کر دیتا ہے، ایکسکلوڈ کر دیتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ مستورہ سطر ہے، سطر در سطر یعنی لکھا ہوا ہے، فی الکتاب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے،
یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا آرڈر ہے کہ وراثت میں آپ کے رشتہ دار، ان کی حیثیت فائق ہے آپ کے دوسرے مسلمانوں پہ یا دور والوں پہ، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو، یعنی آپ اپنے دوستوں کے حق میں بھی وصیت کر سکتے ہیں، جن کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کے حق میں وصیت کرنی چاہیے، تو آپ کو قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، معروفہ کا ورڈ ہے، یعنی کہ جو معروف ہو، حسن سلوک ہے، یہ اس کی پرٹیکولر یوں سمجھ لیں کہ میننگ آئے گی نیکی میں، احسان میں، حسن سلوک میں، اور اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آیت نمبر 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت، ان کی سپیریورٹی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ تمام مومنین کی جانوں سے بھی وہ افضل ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اور اگلے حصے میں آیت مبارکہ کے رشتہ داروں کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ معروف سلوک کرو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ورڈ جو ہے قرآن ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلی منتخب آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وذکر اللہ کثیرا۔ لقد کان لکم، بے شک، یقیناً تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں بہترین ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل تمہارے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تو جو امید رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر،
اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ. یا یہ اس کا میننگ، اس کو آپ اس طرح سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ اور یوم الآخرہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، اس کے لیے بہترین اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس شخص کو جو مومن ہے، اس کے لیے جو اللہ پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول بیسٹ اگزامپل ہے، اور ہر کسی کے لیے بیسٹ اگزامپل ہے. آیت سٹارٹ ہوتی ہے لقد کانا، یقیناً، البتہ ہے، یقیناً، ایبسولوٹ ڈیفینٹ فارم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے بیسٹ اگزامپل ہے. کوئی بھی واک آف لائف ہو، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، جنگ ہے، کسی بھی کیٹیگری میں اللہ کے رسول بیسٹ اگزامپل ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سنتوں پہ، ان کی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فعل نبی کریں.